اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آئے اس نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن کے لیے بہن عرشیہ غزل، اسسٹنٹ ڈویژنل آرگنائزر GIO حیدرآباد ویسٹ کو دعوت دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، قرآن اور سنت کی دعوت کو لے کر دنیا پر چھا جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دستور حیات کو ہماری زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنائے، آمین۔ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں زونل پریزیڈنٹ بہن خنسا فاطمہ، ایکٹنگ زونل پریزیڈنٹ بہن مدیحہ امرین، جنرل سیکریٹری بہن رمیسہ فاطمہ، حلقے کے دیگر ذمہ داران، ممبرس، ایسوسیٹس اور بلند حوصلہ، مضبوط ارادہ، اللہ کے اوپر توکل رکھنے والی میری راہ حق کی عزیز ساتھیوں، میں گرلز اسلامک آرگنائزیشن تلنگانہ کے منعقد کردہ 7 days اسپریچول ڈیولپمنٹ ورکشاپ، جس کا موضوع تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، کہ پہلے روز میں آپ تمام کا GIO کی جانب سے استقبال کرتی ہوں۔ عزیز بہنوں، اس ورکشاپ کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب خدا سے قریب ہوں، اپنے خیالات، اپنے افکار، الفاظ، اقوال و اعمال سب کچھ خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالیں، اور ہماری روح کا آخری ٹھکانہ آخرت کے حساب کتاب کو ہر وقت ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتی ہوں کہ ان حالات میں اس پروگرام کو منعقد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو ہم محض ایک ویبینار کے حد تک یا صرف ایک ورکشاپ کی حد تک نہ لیں، بلکہ اپنے صلاحیتوں کے اندر انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنیں، آمین۔ عزیز بہنوں، آج کے انوگرل سیشن میں 2 تقریریں ہوں گی۔ انوگرل ایڈریس بعنوان اپنا تو بن، جس کو بہن رمیسہ فاطمہ خطاب فرمائیں گی۔ پھر انشاءاللہ ایک ترانہ ہوگا۔ آخری تقریر انسپریشنل ٹاک بعنوان تاریخ کا دامن، جس کو بہن نشاط فاطمہ لطیفی خطاب فرمائیں گے۔
آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ بغور سماعت فرمائیں اور اہم نکات نوٹ کریں۔ آئیں عزیز بہنوں، اپنی پہلی تقریر کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اسی کے ساتھ میں انوگرل ایڈریس کے لیے بہن رمیسا فاطمہ، جنرل سیکریٹری جی آئی او تلنگانہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اپنا تو بن عنوان پر ہم سب کو مخاطب فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنفسهم وأنفسهم أولئك هم الفاسقون. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز سامعین اکرام، آپ تمام کا میں جی آئی او تلنگانہ کی جانب سے اسپرچول ڈیولپمنٹ ورکشاپ میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ جس عنوان پر مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے اپنا تو بن۔ پیاری بہنوں، اگر ہم دیکھیں تو انسانی وجود دراصل ایک مرکب ہے، حیوانی وجود اور روحانی وجود کا۔ حیوانی وجود دراصل کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر خوراک کی حص ہے، کہ حیوان بھی اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے خوراک لیتے ہیں اور ہم بھی لیتے ہیں، وہ اپنی آرام کو حاصل کرنے کے لیے نیند لیتے ہیں اور ہم بھی لیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ حیوانی وجود انسان کے اندر ہے، لیکن اس کے علاوہ جو انسانی وجود میں نے ایک مرکب کہا، وہ حیوانی وجود کے ساتھ ساتھ روحانی وجود بھی ہے۔ روحانی وجود دراصل یہ ہے کہ یہ اس کا تعلق سیدھی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے راست طور پر روحانی وجود کا تعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نورانی ہے اور خود ہماری روح بھی، لیکن یہ اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو نورانی ہے اور ہم میں جو روح موجود ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی روح ہوتی ہے، تو ہماری روح بھی جو ہے نورانی، لیکن اس صورت میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری خواہشات، ہمارے اپنے نفس کی خواہشات اور پھر مادہ پرستی سے اس نورانیت پر پردے پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم آہستہ آہستہ گناہ کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے بھول بیٹھتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہو بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے بھلا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو بھولے ہوئے ہیں، جو کافی لوگ ہیں، وہی تو اپنے آپ میں زیادہ مست ہے۔ مطلب ہمیں سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے بھلا دے گا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو کافی لوگ ہیں، جو اللہ کو سب سے زیادہ بھولے ہوئے ہیں، وہی لوگ دنیاوی عیش میں جو ہے مگن ہے، وہی لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، اپنی خاطر وہ جیتے ہیں، اپنی مفاد کی خاطر وہ جیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اپنے آپ سے بھول جانا مطلب حیوانی وجود سے نہیں بھولنا، بلکہ جو انسان کے اندر روحانی وجود جو باقی ہے اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اس کا اس زمین پر زندہ رہنا صرف اپنے حیوانی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ مقصد بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ دراصل روحانیت کا یہ تصور ہے، اور یہ روحانیت پر جب حیوانی وجود جب زندہ رہ جاتا ہے تو اسی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان خواہشات میں ڈوبتا چلے جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ جب انسان پر حق آشکار ہو جائے، وہ حق کو جان لے اور اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل کی تمیز ہم سے چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ دل ان کے اندر، وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن اسے قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل اندھے۔ تو یہ دراصل روحانیت کا تصور ہے۔
سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کرے۔ پیاری بہنوں، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نہ جوڑیں گے، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے اس کو تازہ نہ رکھیں گے، تو ہم محض ایک حیوانی وجود بن کر رہ جائیں گے۔ علامہ اقبال اسی کے پس منظر میں، اسی کے پیش فرماتے ہیں، کہتے ہیں خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، کیونکہ جو انسان کا جو حیوانی وجود ہے یہ تو کیا ہے، صرف ایک مٹی سے بنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اور ہماری ضروریات، تمام ہی ضروریات جو حیوانی وجود کی ضروریات ہیں وہ پوری کی پوری مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں، ہے نا۔ ہماری غذا کا سامان، ہر جو بھی ہماری ضروریات ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس کا وہ جو ہے ہم کو زمین سے ملتی ہے، مٹی سے ملتی ہے۔ اگر ہم غذا کھاتے ہیں تو ہم کو مٹی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم گوشت بھی نوش فرماتے ہیں تو جو حیوان گوشت بھی نوش فرماتے ہیں تو وہ جانور بھی پھر زمین سے ہی ان کی غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو ایک خاکی وجود ہے، جسمانی وجود جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، اس کی تمام ضروریتیں زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں، کیونکہ اصل اس کا حاصل بھی یہی ہے۔ لیکن جو ہمارا روحانی وجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس کی ضروریت بھی، اس کو پروان چڑھانے کے لیے بھی ہمارا تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ بہت ہی مضبوط ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارا یہ تعلق باللہ مضبوط نہ ہوگا، صرف ہم ایک جسمانی وجود تک، ایک خاکی جسم تک محدود رہ جائیں گے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جا تو ہے شمشیر بے زنہار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تو دراصل ہمارے اس ورکشاپ کے رکھنے کا یہی مقصد ہے کہ انسان ہم اپنے اصل کو پہچانیں، اپنے اصل کو پہچانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کریں اور زندگی گزارنے دیں۔ پیاری بہنوں، میں نے جیسا کہ کہا کہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ رہنا لازمی ہے، تو اس کے تحت کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ پر، جب اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یہاں پر جو ایمان ہمیں درکار ہے وہ یقینی ایمان درکار ہے، قانونی ایمان درکار نہیں ہے۔ جب انسان میں یقینی حد تک جو ہے نا اس کے پاس ایمان موجود ہے، تو وہ کبھی معصیت کی طرف، گناہوں کی طرف وہ آگے قدم نہیں بڑھاتا، کیونکہ اسے یقین ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال ایسی لیں کہ ٹریفک، اگر جو ہے نا ٹریفک رولز کے تحت ٹریفک پولیس اگر کھڑا رہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو ہم کبھی ٹریفک رولز کو وائلیٹ نہیں کریں گے، اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، ہے نا۔ لیکن وہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس وہاں پر نہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو ہم میں سے اکثریت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو ہے نا آگے ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب یہ یقین ہمارے اندر ہے، تو پھر ہم سے کبھی بھی معصیت کی طرف ہم قدم نہیں بڑھاتے، گناہ کی طرف ہم قدم نہیں اڑاتے۔ اگر ہم چھوٹی سی بھی مثال لے لیں، ہم جانتے نہیں بلکہ ہم یقین کرتے ہیں کہ آگ کو اگر ہم چھوئیں گے تو یہ ہمارا ہاتھ جلا دے گا، ہے نا۔ تو اسی لیے ہم آگ کو چھوتے ہیں؟ نہیں چھوتے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر میں چھوں گی تو میرا ہاتھ ضرور اس سے جل جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا یقین اس حد تک گہرا ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ جب ہمیں یقین ہو کسی چیز کے تعلق سے، ایک نظریے کے تحت ہمارا یقین ہو، تو وہ یقین ہمارے عمل میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اصل ایمان ہمارا ایمان بھی اسی طریقے سے ہو، اس قدر مضبوط ہو کہ ہمارے اعمال اس کے تحت ہم بنائے رکھے، اس کے تحت ہم ہماری زندگی گزاریں۔ یہ دراصل ایمان جب لاتے ہیں تو ہر کسی کی انسانی زندگی پر یہ اثرات رونما ہوتے ہیں، اس کی زندگی یکسر بدل کر رہ جاتی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کیسے لوگ تھے جو ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیاں کیسی تھی، لیکن جیسے ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یکسر ان کی زندگیاں بدل کے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ ہم اس دور میں، مطلب ہمیں اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا بغیر کسی مشکل و محنت کے۔
تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے جب ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے اس نے نوازا، تو ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم احسان شناس بنے، نہ کہ احسان فراموش. اور احسان شناسی کا صحیح حق اسی طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہم جب اس نے اسلام جیسی دولت ہم کو نوازی ہے تو ہم مکمل اسلام کے پیرو بن جائیں. یہ احسان شناسی کا بہترین طریقہ ہے. ورنہ اگر ہم اسلام کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازی ہے، اس قدر بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی نعمت کی قدر شناسی نہیں کرتے، تو حقیقت میں یہ کہ ہم اس کے احسان کو فراموش کر رہے ہیں. یہ دراصل آج انسان اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بڑا خود غرض واقع ہوا ہے. وہ اپنے آپ کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، کچھ اپنے مفاد پر دوسرے کی مفاد کو ترجیح نہیں دیتا ہے نا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ مزاج بنا ہوا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ہی بے وقوف ثابت ہوا ہے. خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے مفاد کا نقصان وہ کر رہا ہے. وہ خود اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اگر ہم یہاں پر معصیت، ہم کوئی گناہ سرزد ہم کرتے ہیں، برے کام ہم کرتے ہیں، برے اعمال ہم کرتے ہیں، تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہمیں ہی ہے، آخرت کی روز ہمیں ہی بھگتنا ہے. تو اس معاملے میں انسان بہت ہی بے وقوف اور نادان ہے کہ اپنے اوپر ہی وہ ظلم کرتا ہے اور اپنے مفاد کا ہی وہ نقصان خود اپنے ہاتھوں کر رہا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے وہ بگاڑ رہا ہے. اس کے تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا. کس طریقے سے نفس پر ظلم کیا؟ کہ جب میں نے گناہ کیا تو میں نے خود جو ہے نا اپنے لیے عذاب کو اپنے حق میں کر لیا. تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مطلب دراصل یہ کہ جب انسان خود گناہ کرتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ برا نہیں کرتا بلکہ خود اپنے ساتھ ہی برا کرتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا، یہ شعر دراصل اسی کے مصداق ہے کہ اپنا تو بن، تو اپنا تو بن. اگر انسان حقیقی معنوں میں اپنے مفاد کی جستجو کرے گا، اپنی کامیابی کی وہ جستجو کرے گا، کامیابی کی تڑپ میں وہ رہے گا، تو وہ پھر کبھی اپنے قدم کو نہیں بھٹکائے گا. یہ شعر دراصل میرا جو عنوان ہے دراصل یہی ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہے نا؟ انسان مطلب عجیب بات ہے، دیکھنے میں عجیب بات ہے، انسان جو کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو انسان کے اعمال کو اس طریقے سے وہ خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے. کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہماری اب کی جو کہ ٹیمپرری زندگی ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے ہماری دائمی زندگی کو ہم خراب کر رہے ہیں. اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے GIO تلنگانہ کی جانب سے یہ 7 روزہ ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور اس کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ بات بھی کہ انسان جب یقینی حد تک اللہ تعالیٰ ہمارا جب یقینی ایمان ہوتا ہے، نہ کہ صرف قانونی ایمان کہ صرف نام سے ہم مسلمان ہیں، صرف نام سے ہماری پہچان ہے، ایسی ایمان کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یقینی حد تک جب ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک کشمکش سی ہوتی ہے. ایک انسان کے اندر ہی اندر ایک کشمکش ہوتی ہے، ایک معرکہ ہوتا ہے. کس کے درمیان؟ ایمان اور مادیت کے درمیان، کفر اور باطل کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، نیکی اور برائی کے درمیان. کہ انسان کا جو نفس ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ برے کام کرے، لیکن اندر سے ہی پھر آواز آتی ہے کہ یہ نہیں، یہ غلط. جب ہم کچھ نیکی کرنے کو گزرتے ہیں تو ایک ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے جو اس کو ابھارتی ہے، تو دوسری طرف سے ایک اور ایک آواز آتی ہے جو اسے پیچھے قدم ہٹانے کی طرف ہمیں مجبور کرتی ہے. تو ان دو جب یہ معرکہ ہوتا ہے، جب یہ ضمیر اور نفس میں جب یہ جنگ ہوتی ہے، تو جب ہمارے پاس ہمارا ایمان کامل ہو تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو جلد قابو کر لیتے ہیں اور نفس کی ہار ہوتی ہے اور ضمیر کی ہم جیت ہوتی ہے، اگر بس اس شرط کے ساتھ کہ ہمارا ایمان کامل ہو. تو ہم یہاں پر اپنے ایمان کی تجدید کریں، یقینی حد تک اپنے ایمان کو پروان چڑھانے کی ہم کوشش کریں.
اور پھر یہ چیز بھی کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یقینی ہمارے پاس یقینی ایمان کی دولت ہے ہم میں، تو ہماری ہر عبادتوں کا انداز بدل جاتا ہے نا، ہر عبادتوں کا انداز بدل جاتا ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یقینی ایمان کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ورنہ اگر ہم صرف قانونی ایمان کے ساتھ، صرف رسمی ایمان کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہاوت میں جیسا کہا جاتا ہے کہ جیسے مرغا ڈونگ مارتا ہے، ویسے ہی ہم بھی صرف 2 سجدے مار کر ہماری نماز ہم مکمل کر لیتے ہیں. تو یہ ایمان دراصل اس قدر جو ہے نا ہماری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں پر اس قدر اثر انداز ہوتا ہے. صرف نمازی کی یہ نہیں، نمازی کی بات نہیں، بلکہ اگر ہم دیگر تمام ہماری عبادتیں دیکھیں تو اگر ہمارے پاس دل میں ایمان موجود نہیں ہے، قلب سے ایمان منور نہیں ہے، تو پھر ہماری تمام عبادتیں محض رسمن بن کر رہ جاتی، وہ روح سے خالی ہوتی ہیں. صرف ہم ایک رسم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. اسی طریقے سے ہماری اکثر عبادتیں یوں ہی خالی رہ جاتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آج ہماری نمازیں بے اثر ہوگی. ہم پڑھتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، لیکن انسان تو پھر ایک اور گناہ کرنے کی جستجو میں نماز بھی جلدی سے پڑھ لیتا ہے. یہ ہمارا معاملہ. لیکن ہم تو پڑھتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف رسمی حد تک مسلمان، رسمی حد تک ایمان ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر رسمی حد تک ہی ہم عبادتیں کرتے ہیں. تو اسی ایمان کی تجدید کی خاطر یہی ہماری عبادتوں کا حال ہم دیکھیں، اپنے آپ کو پرکھیں. یہ چیز کی خاطر انہی مقاصد کے تحت یہ ورکشاپ ہم نے منعقد کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور ہم تمام کو ہماری زندگیوں میں ایک مثبت انقلاب لے آنے کی ہمیں توفیق بخشے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اور پھر یہی بات میں دہراؤں گی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے بارے میں سوچے، اس کی اصل کامیابی کے بارے میں سوچے، اصل فلاح کے بارے میں سوچے کہ آخرت کی فلاح اصل کامیابی ہے. آخرت میں فلاح پانا اس کی اصل کامیابی ہے، اصل کامرانی. تو اس کی اپنی خود کی کامیابی کی خاطر جہاں وہ آج اپنے آپ کو بری طریقے سے تھکا دیتا ہے، آج وہ دنیا کی کامیابیوں کی خاطر، دنیا میں سرفراز ہونے کی خاطر، دنیا کی شہرت کی خاطر، نام و نمود کی خاطر، اپنے جو ہے نا شہرت کی خاطر ہے، پڑھائی میں کامیابی کی خاطر ہے، اپنے آپ کو بری طریقے سے تھکا دیتا ہے. صرف یہی چیز کہ وہ کامیاب ہو، لوگ اس کی واہ واہ کریں. تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی، اس کی طرف ہم نے توجہ کرنا ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عزیز بہنوں، یہ تھے بہن رمیسہ فاطمہ، جنرل سیکریٹری جی آئی او تلنگانہ. بہن نے ہم سب کے سامنے کئی اہم پوائنٹس رکھے، جس میں یہ تھا کہ اگر ہم لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قانونی یا رسمی ایمان نہیں بلکہ یقینی اور شعوری ایمان ہمارے اندر پیدا کریں، اور ہمارے سارے اعمال، ہماری ساری تگ و دو اللہ کے خاطر ہو. ہم تمام مکمل اسلام کے پیرو بن جائیں، ہمارے قلب کو ایمان سے منور کر دیں، اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کریں. آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.